ہمیں جو اپنی جو ریونیو کا جو ہدف ہے اس کو ہم بڑھا کر 9 کھرب روپے سے تقریباً 13.5 کھرب تک لے کر گئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کوانٹم جمپ ہے۔ اب اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی۔ ایف بی آر کو پاور سیکٹر میں جو نقصانات ہیں ان میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام مسائل اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے اس میں 50 ارب روپے کی کٹوتی کر کے ہم نے جو گھریلو صارفین ہیں جو کہ 200 یونٹ تک ماہانہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے 3 مہینے کی ایک ریلیف ہم نے دیا تھا، جو کہ پاکستان بھر کے جو گھریلو صارفین ہیں وہ تقریباً 86% جو گھریلو صارفین ہیں اس سے وہ مستفید ہوئے، یعنی 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ جو صارفین ہیں ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم سے ہم نے ان کو یہ سہولت 3 مہینوں کے لیے ہم نے دی، جس کا وہ فائدہ الحمدللہ اٹھا رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ ہم نے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ ایک شراکت کر کے وہاں پر 28,000 جو بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلس ہیں ان کو ہم نے شمسی توانائی کی طرف شفٹ کرنے کے لیے ایک تقریباً 70 ارب روپے کا ایک منصوبہ ہم نے بنایا، جس کو عملی جامہ پہنایا گیا، اور اس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ 55 ارب روپے اپنا شیئر اس میں ڈال رہی ہے، اور باقی بلوچستان کی حکومت جو ہے باقی وہ شیئر اس کو وہ ایبزارب کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے 28,000 جو ذمہ دار ہیں بلوچستان میں ان کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ پہنچے گا، اور اس کے علاوہ جو سالانہ بجلی چوری ہوتی تھی اس حد تک ٹو دس ایکسٹینٹ اس کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اور وہ بجلی جو چوری ہوتی تھی یہ 28,000 ٹیوب ویلس کے حوالے سے وہ بھی وفاق ہر سال تواتر سے کئی سالوں سے اس کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ ابھی حالیہ دنوں میں پنجاب حکومت نے اپنے تائیں اپنے وسائل سے انہوں نے 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک، یعنی 200 یونٹ تک 3 مہینے کے لیے تو وفاق نے 50 ارب روپے کی خطی رقم سے صارفین کو، گھریلو صارفین کو ان کو ایک سہولت پہنچائی تھی، تو پنجاب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی، جس کے لیے انہوں نے اپنے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس میں سے 45 ارب روپے مختص کیے، اور 2 مہینے کے لیے اس شدید گرمی اور حبس میں انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے ایک ریلیف دیا جو ان کا حق ہے، اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے ان 200 سے لے کے 500 یونٹ تک جو ریلیف چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے، جس کی باقاعدہ پریس کانفرنس کی، جس میں میرے قائد میاں محمد نواز شریف موجود تھے اور مریم نواز صاحبہ موجود تھیں۔ تو یہ پنجاب نے ایک تحفہ دیا پنجاب کے عوام کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں، وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بعض جگہوں سے کچھ ایسی بات سننے کی ملی جس سے کہ افسوس ہوتا ہے۔ ابھی میں نے سنا کہ کے پی کے ایک جو
وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ وفاق نے پنجاب کے لیے یہ سہولت مہیا کی، انہوں نے کے پی کو کیوں نہیں دی، انہوں نے باقی صوبوں کو کیوں نہیں دی. کتنی زیادتی کی بات ہے. ایک بالکل شفاف طریقے سے پنجاب نے اپنے فنڈ سے یہ 2 مہینے کی ریلیف مہیا کیا پنجاب کے عوام کے لیے، جس کا وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر کے پی کی حکومت اس طرح کی ریلیف عوام کو وہاں کی دینا چاہتی ہے، 100 بسم اللہ، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بلکہ میں ان کو انکریج کروں گا کہ وہ کے پی کی حکومت پنجاب کو فالو کرتے ہوئے اپنے عوام کو یہ سہولت مہیا کریں، گرمیوں میں ریلیف دیں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں. باقی صوبائی حکومتیں بھی بڑے شوق سے یہ سہولت مہیا کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. لیکن اس کے اوپر سیاست کرنا، پالیٹکس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، اس کو ہمیں مسخ نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. حکومت پاکستان صوبائی حکومتوں کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ لانگ ٹرم ہم میجرز کیا لے سکتے ہیں، اس کے لیے پوری تندہی کے ساتھ منسٹری آف پاور، منسٹری آف فنانس، اس کے اوپر دن رات ہم کام کر رہے ہیں. میری ذاتی نگرانی میں اس کے اوپر دن رات پریزنٹیشن تیار ہوئی ہیں. ہمارے جو کابینہ کے آنریبل ممبرز ہیں، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر، پلاننگ منسٹر اور دوسرے وزراء اس میں شامل ہیں، ایم او ایس فنانس شامل ہیں، ایف بی آر شامل ہے، تاکہ ہم کوئی دیر پا پرماننٹ سلوشن لائیں، جس سے کہ ملکی معیشت جو ہے اس کا پہیہ تیزی سے گھومے، زراعت آگے بڑھے، ہماری جو صنعت جو ہے وہ آگے بڑھے، ایکسپورٹس آگے بڑھیں، ٹریڈ اور کامرس وہ آگے بڑھے، تجارت آگے بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہدف ہے جس کو پوری قوم کو ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے، اور صوبے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا قوی اور ایک بہت جاندار منصوبہ جو اس کو ہم شکل دے رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ صوبوں کے ساتھ اپنے اتحادی جماعتوں کی بھرپور مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اس منصوبے کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے. لیکن آئی ایم ایف کو پوری طرح آن بورڈ لے کر کہ ہم ماضی کی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح کوئی ایسا جاہلانہ قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیمیج ہو، جس طرح کہ انہوں نے ڈیمیج کی، پاکستان کے وقار کو مجروح کیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے بے پائے فضل و کرم تھا، اس مالک کی مہربانی تھی. اور 22 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ، ہماری باہمی مشاورت سے پھر ہم نے اقدامات اٹھائے. آج اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ بتدریج جو انفلیشن جو ہے وہ اس کا ریٹ 38% سے کم ہو کے 11.5% پہ آ گیا. آج اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ آپ کی ریمیٹنسز 2023 اور 24 میں اس میں $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے. آپ کی ایکسپورٹس میں اس کا اضافہ ہوا، آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، ایگریکلچر ایکسپورٹس میں بلینز آف ڈالرز کا اضافہ ہوا. یقیناً اس میں یہ سارے کے سارا کریڈٹ 6 مہینے کی حکومت کو نہیں جاتا، اس میں یقیناً انٹرم گورنمنٹ بھی شامل ہے اور ادارے بھی شامل ہیں، کیونکہ کوئی دنیا میں معجزہ یا ترقی کا انقلاب نہیں آتا جب سب دا ہول آف دا گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ کو کریڈٹ ملتا ہے، اور عوام کو کریڈٹ ملتا ہے، تجارت کو کریڈٹ ملتا ہے، پولیٹیشنز کو، پارلیمنٹ کو، سب کو، اداروں کو. تو میں چاہتا تھا کہ آج اس حوالے سے ذرا بات واضح ہو جائے. ہمیں اس کے اوپر پالیٹکس نہ کریں. یہ پاکستان ہے، یہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے، ہم سب کا اس کے اوپر حق ہے. لہٰذا صوبائی حکومتیں جن کو این ایف سی میں، جو کہ 2010 کا این ایف سی ہے، اس میں بے پناہ وسائل کے اب وہ مالک ہیں. 60% جو شیئر ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے،
اور صوبے کے پاس ٹریلینز کے وسائل ہیں الحمدللہ ترقیاتی کاموں کے لیے، اور جو وفاق ہے اس کے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ انٹرسٹ کی ادائیگی کی بات، آپ کے پاس ہر چیز قرض کے ذریعے آپ ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے صوبوں کے مقابلے میں۔ دوسرے جو منصوبے ہیں جہاں پر لونز، انٹرنیشنل فورن لونز ہم لیتے ہیں، اس کا جو سود 100% وفاق ادا کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ پورے پاکستان کو پہنچتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انتہائی ذمہ داری، احتیاط کے ساتھ معاملات کو ہمیں حل کرنا چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ کسی کو ہم بیجا طور پر ان کو ضعف نہ پہنچائیں، اور مل کر شائستگی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، محبت اور احسار کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی خدمت کے لیے ہم شبانہ روز ہم کاوشیں کریں۔